اردو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے روح رواں اور تریاق جناب قمر صاحب، آپ نے محبت فرمائی ہے اور بہت کچھ آپ نے لطف کیا. یہی جو تعارف کیا آپ نے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ خوش بخت ہیں کہ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سر سید جیسا یعنی ایجوکیشنلسٹ، معلم، سماجی کارکن، شاعر، ادیب، دانشور، یعنی سر سید احمد خان 17 آپ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ایک بڑے علمی خاندان میں پیدا ہوئے اور 81 سال زندگی گزار کر علی گڑھ میں دفن ہوئے. ان کے جو ابتدائی جو تعلیم تھی وہ خود ان کی ماں بڑی پڑھی لکھی خاتون اور بڑی نیک خاتون تھی. انہوں نے اور ان کے نانا فرید احمد نے عربی، فارسی اور اردو کی وہ مکتبی تعلیم ان کے گھر کی، یعنی تعلیم و تربیت کا اثر ایک بڑے خوبصورت طریقے سے اس خاندان میں رائج ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو کچھ بھی ہم گفتگو کریں گے وہ پوری مستند ہوگی، ہر ایک لفظ کے پیچھے اس کا حوالہ رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بر صغیر میں یہ 5 ہستیاں جو ہیں، یعنی مرزا غالب جو 1797 میں 1797 میں پیدا ہوئے، ان سے 20 سال چھوٹے سر سید تھے جو 1817 میں پیدا ہوئے، اور سر سید سے 20 سال چھوٹے عمر میں حالی تھے جو 1837 میں پیدا ہوئے، اور حالی سے عمر میں 20 سال چھوٹے شبلی نعمانی تھے جو 1857 میں پیدا ہوئے، اور شبلی سے 20 سال چھوٹے عمر میں علامہ اقبال تھے جو 1877 میں پیدا ہوئے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو میں کہتا ہوں سونے کی زنجیر، سلسلۃ الذہب. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ 5 اہم ہماری سوسائٹی، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب و تمدن کے نمائندے. تو جہاں تک کہ سر سید کا تعلق ہے، سر سید یعنی یوں سمجھیے کہ غالب کو اپنا چچا کہتے تھے، اور غالب بھی ان پر وہی شفقت رکھتے تھے جو ایک چچا اپنے بھتیجے پر رکھتا ہے. ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے، لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سر سید کی کچھ شخصیت کے بارے میں جان لیں کہ سر سید شاعر بھی تھے. لوگوں کو نہیں معلوم زیادہ تر کہ سر سید فارسی کے بھی شاعر تھے جس میں آہی تخلص کرتے تھے، اور سر سید اردو کے بھی شاعر تھے جس میں احمد تخلص کرتے تھے. سر سید نے اپنی جو ادبی زندگی ہے وہ شاعری سے شروع کی تھی، اور آج ہمارے درمیان جس کو میں پیش کروں گا بعد میں، ان کی ایک خوبصورت فارسی نعت موجود ہے. تو سر سید کی کچھ مثنوی، ایک مثنوی اور کچھ غزلیات ادھر ادھر بکھری ہوئی ملتی ہیں. اور ایک چیز یاد رکھنا ہے ہمیں کہ سر سید کا یعنی سر سید کا یوں سمجھیے کہ ادبی یعنی مغل جو دربار ہے اس سے مراسم تھے. یہ مغلیہ دربار سے پینشن لیتے تھے اور یہ انگریزوں سے تنخواہ لیتے تھے. ان کے جو بھائی تھے سید محمد، جن کا جوانی میں انتقال ہو گیا،
وہ ایک سید الاخبار نکالتے تھے. اس کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں, اسی سید الاخبار کے مطبع سے پہلی مرتبہ غالب کا دیوان شائع ہوا تھا. اور جب سید الاخبار ان کے بھائی سید محمد کا انتقال ہوا تو خود سر سید نے وہ سید الاخبار کی یوں سمجھے کہ سرپرستی کی اور اس کو چلایا. جو مشغولیات ہیں سر سید کے وہ منشی گری سے شروع ہوتے ہیں. جب وہ 20 سال کے تھے 1837 میں تو وہ نائب منشی ہوئے دہلی میں. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جو قوانین پر تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو مجسٹریٹ بنایا گیا اور یعنی منصف بنایا گیا, اور اس کے بعد ان کو صدر الامین دہلی کا بنایا گیا. ان کو اعزازات وغیرہ دیے گئے جس پر ہم بات چیت کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سید کی جو زندگی ہے ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں مثبت بھی ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے اور منفی بھی ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قوم کو نشاط ثانیہ سے ایک زندگی دینا چاہتے. تو جو قوم, جو شخص, جو لیڈر سچا ہوتا ہے اس کی اپوزیشن بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ حق کہنے میں کوتاہی نہیں کرتا. اسی لیے حالی نے کہا تھا تیرے احسان رہ رہ کر سدا یاد آئیں گے ان کو یعنی ملت کو. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تریاق کے جناب قمر صاحب نے آج سر سید کے بارے میں گفتگو یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کی ہے. حالی نے اس کو پہلے کہا تھا تیرے احسان رہ رہ کر سدا یاد آئیں گے ان کو, کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو. وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا کہ ہم میں کا ہر ایک اعلیٰ, یعنی ہم لوگوں میں جو کوئی بھی اعلیٰ ترین تھا اس سے افضل تھا, اس سے نیچے تھا. خرد مندوں کے صف میں وہ مؤخر تھا, وہ اول تھا. عقل والوں کے ساتھ عقل کے معاملات میں وہ سب سے پہلے تھا اور سب سے اونچا اور آخر تھا. غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا, جنرل تھا. سر سید کو جو خراج عقیدت پیش کیا حالی نے, وہ حالی کا ہم آئیں گے, اور حالی کا جو فارسی میں ان پر مرثیہ ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید, دیکھیے سر سید کا جو زندگی ہے اور سر سید کی جو تصانیف ہیں اس کو ہم 3 دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک, ان کی پیدائش 1817 سے لے کر 1857 تک, غدر تک, میوٹینی تک. اور پھر ایک 1857 سے لے کر غالب کی زندگی, غالب کی موت تک جو 1869 ہے, اور ایک وہاں سے لے کر ان کی وفات 1098 تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیشن, جو عزت اور روابط اور مراسم سر سید کے غالب کے ساتھ تھے, اس کے بارے میں ایک جملہ, ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں
جو سر سید نے آثار سنادید میں، آثار سنادید کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اس زمانے میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے بھی شائع کیا. بڑی مشکل سے سر سید نے دہلی کے اطراف جو عمارات تھی، جو عمارتیں تھیں، ان پر وہ قطب مینار ہو کہ وہ آپ کے مقبرہ ہمایوں ہو کہ جو کچھ بھی ہو، تو اس پر جو کندہ، جو قرآنی آیات، جو فقرات تھے، ان سب کو بڑی مشکل سے، اس زمانے میں تو جر ثقیل یا کرین وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ چھینکیں بنا کر ان رسیوں کے چھینکوں پر بیٹھ کر خود جا کر اتنی بلندی پر ان چیزوں کو لکھ کر انہوں نے ایک کتاب بنائی تھی. یہ کتاب 1847 میں انگریزوں پوری دہلی میں معروف ہوئی. تو 8 سال کے بعد انگریزوں کی عنایت سے اور رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی ہیلپ سے یہ آثار السنادید شائع ہوئی. تو آثار السنادید میں غالب کو خراج، میں نے کہا تھا کہ غالب کو یہ چچا کہتے تھے. غالب ان سے 20 سال عمر میں بڑے تھے. تو غالب کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. لکھتے ہیں راقم عاصم کو جو اعتقاد ان کی خدمت میں ہے، اس کا بیان نہ قدرت تقریر میں ہے اور نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا. اور چونکہ دلہا راہ باشد، ان حضرت کو بھی شفقت راقم کے حال پر ہے. شاید اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی مرتبہ ان کا مشاہدہ کیا ہوگا. میں اپنے اعتقاد میں ان کے ایک حرف کو بہتر از ایک کتاب اور ان کے ایک گل کو بہتر از ایک گلزار سے جانتا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے. خوشا از حال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہر گرامایا سے آپ سے حاصل کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیا خراج عقیدت سر سید غالب کو پیش کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اور جب سر سید نے آئین اکبری ایڈٹ کیا تو غالب سے کہا کہ چچا اس پر ایک تقریض لکھ دیجئے شعر میں. تو غالب نے 38 اشعار کی ایک مثنوی لکھی، اور وہ مثنوی جو ہے تقریض کے طور پر تھی. سر سید کو پسند نہیں آئی. کیوں پسند نہیں آئی؟ اس میں غالب نے کہا سر سید یہ کیا فالتو اور بیکار کام کر رہا ہے. تجھ جیسا انٹیلیجنٹ، تجھ جیسا عظیم دانشور، تو کیا 400 سال پرانی، 350 سال پرانی یہ قانون کی کتاب جو ابو الفضل فیضی کی ہے اس کو ایڈٹ کر رہا. صاحبان انگلستان راہ نگر اس مثنوی میں کہتے ہیں ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوے انداز اینا راہ نگر، ان کے طریقہ کار اور ان کی ترقیوں کو تو دیکھ. تاچے آئین ہا پدید آوردان، ان لوگوں نے کس طرح سے قانون بنائے ہیں. آنچے ہرگز کس ندید آوردان، وہ چیز جو ابھی تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل تھی اس کو ثابت کیے. زے ہنرمند از ہنربر بیش کیف، بعد میں کہتے ہیں حق ای قوم است آئین داشتن، اس انگریزوں کا حق ہے کہ قانون بنائے، نہ تیرا نہ ہمارا کہ 400 سال پرانے آپ کے پرانے قانون کو لے کے آگے بڑھے. حق ای قوم است، اس قوم کا حق ہے آئین داشتن کہ قانون بنائے. کس نایارد ملک بائی داشتن، انہوں نے دیکھو کیا کیا اپنے ملک کو تزئین کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر غالب نے سر سید کو جھنجھوڑا. دوستو
جو ڈائنامائٹ ہوتا ہے، جو بارود کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں، اس کو آپ کے مشتعل کرنے میں نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی. تو غالب احساس کر گئے کہ کیا پرسنالٹی ہے، کس کی کیا پرسنالٹی ہے، سر سید کی. اور کہا کہ یہ مردہ پرستی، یہ پرانی قانون کی کتابیں لکھنا، ایڈٹ کرنا، اس میں ٹائم گزارنا، مردہ پروردن مبارک کار نیست. یہ مردہ پرستی جو ہے اچھا کام نہیں ہے. خود بگو، تو خود کہے سر سید، کا نیست جز گفتار نیست، یہ کام جو تو کر رہا ہے تیرے قابل ہے. دوستو، غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے. غالب نے زندگی میں سر سید کی وہ انقلاب لایا کہ سر سید اگرچہ کہ خوش نہیں ہوئے. سر سید نے یہ 38 شعر کی مثنوی کو اس کتاب کا جز نہیں بنایا، لیکن سر سید نے اس کے بعد سے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی. اب اس کے بعد سے جو کام کیا سر سید نے، تو 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. 1877 میں محمدن ایجوکیشنل اسکول کھولا. 1870 میں تہذیب الاخلاق اجرا کیا. علی گڑھ گزٹ اور سائنٹیفک سوسائٹی اخبار نکالا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہی سر سید نے تعلیمات کا جو بڑا ہمارا معلم ہے اور ایجوکیشنلسٹ ہے، تو راستہ سر سید کا غالب نے بدلا. اور ہم جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے چچا اور بھتیجے میں تھوڑا سی آپ کے ناخوشی رہی، تعلقات نہیں رہے. بات چیت وہ جو مسلسل سر سید حاضر ہوتے تھے خدمت میں اور گفتگو کرتے تھے، وہ نہیں رہی. اور ہوا یہ ایک واقعہ جس کا حالی نے بھی لکھا ہے یادگار غالب میں، کہ غالب جا رہے تھے رامپور اور ان کو اس مراد آباد کے راستے سے جانا پڑتا تھا جہاں پر یہ منصف تھے، مجسٹریٹ تھے سر سید. تو غالب نے کہا، غالب نے سوچا کہ سر سید تو مجھ سے ناراض ہے، تو سر سید کے گھر نہیں گئے بلکہ وہاں پر ایک سرائے میں ٹھہرے. سر سید کو اطلاع ملی کہ غالب چچا جو ہے ایک سرائے میں ٹھہرا. فوراً اپنی بگی میں بیٹھے، فوراً اپنے آپ کے جو ہے پہنچے اور کہا کہ چچا غالب، میرے ہوتے ہوئے اس شہر میں آپ سرائے میں ٹھہر نہیں سکتے. یہ کہہ کر ان کا بستر لپیٹا، ان کا جو سامان تھا اپنے ٹانگے میں رکھا اور لے آئے گھر اپنے. غالب کے ہاتھ میں ایک شراب کا شیشہ تھا، وہ بڑے احتیاط سے اس کو پکڑے ہوئے تھے. اس کو انہوں نے حفاظت کے ساتھ آپ کے ایک جگہ رکھ دیا، کیونکہ سر سید کے پاس تو یہ انتظامات نہیں تھے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ غالب معتاد ہو چکے تھے، ایڈکٹ ہو چکے تھے، شراب کے لحاظ سے بیمار ہو چکے تھے. تو بہرحال تو جب غالب ہاتھ اور پاؤں ذرا فریش ہو کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر شراب کا شیشہ رکھا گیا تھا ندارت نہیں ہے. پریشان ہوئے، پسینے آگے، سمجھا کہ سر سید نے اس کو پھینک دیا ہوگا. کہا سر سید سے کہا کہ بھائی ہم نے یہاں پر ایک چیز رکھی تھی، نظر نہیں آ رہی. کہنے لگے آپ بے فکر رہی، ہم نے اس کو بڑے اچھی جگہ پر رکھ دیا. مگر غالب کا دل مطمئن نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ تو جب سر سید نے احساس کیا کہ غالب بہت بے چین ہے تو غالب چچا کو لے جا کر اس کوٹری، اس حجرے میں بتایا کہ یہاں پر ہے. تو جیسے ہی آپ کے شرابی اپنی شراب دیکھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی حال کیا ہوتا ہے. فوراً شیشے کو اٹھایا اور دیکھا، اور دل جو فرض سے تھا کہنے لگا بھائی سچ بتائیں، کیونکہ دیکھا کہ لیول وہی تو ہے. کہا کہ اس امانت میں خیانت کس نے کی ہے، سچ بتائیں. تو اس طریقے سے چچا اور بھتیجے کے حالات ٹھیک ہوئے. وہ ہے
इन दोनों की यूं समझिए कि रिलेशन। सर सैयद ने, देखिए सर सैयद गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ है। कुछ महीनों के बाद सर सैयद जो ईस्ट कंपनी के मुलाजिम भी थे उस जमाने में, इंग्लैंड गए 4 अफराद के साथ, अपने दोनों बेटे। सर सैयद ने अपने बेटे, बड़े बेटे हामिद, छोटे बेटे महमूद और अपने दोस्त खुदादाद और अपने एक खादिम को लेकर गए। ईस्ट इंडिया से दरखास्त दी कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय तो हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड जाऊं और वहां पर देखूं कि ये कौम किस तरीके से, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस जमाने में तो हमारे पास किताबें नहीं थी, उस जमाने ही हमारे पास आपके जाती तजुर्बात तो नहीं थे, लेकिन किस तरीके से इस जाती तजुर्बात को सर सैयद ने हासिल किया, क्या पापड़ बेले, क्या मुश्किलात उठाई, क्या तमाम चीजों को हासिल किया, उसके बाद से आकर यहाँ पर तालीमी सिस्टम को राइज किया। तो इन 4 अफराद के साथ जब उन्होंने एप्लीकेशन दी उसकी कि अपनी इस कंपनी की कि मुझे पैसे भी दिए जाएं और मुझे तातीलात भी दिए जाएं ताकि मैं जाऊं, तो पैसे तो नहीं दिए गए, लेकिन तातीलात और उनको छुट्टी दी गई कि आप जा सकते हैं। तो वहां पर जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखी, वहां पर जाकर आपके दूसरी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह देखी, और वहीं पर ये तहजीबुल अखलाक का लोगो भी बनाया, और वहां के स्पेक्टेटर और टाइम्स वगैरह जो अखबार थे उनका मुतालिया दकीक किया और उन लोगों से बातचीत की, और आकर उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर तहजीबुल अखलाक का इजरा किया। क्योंकि जो अखबारात उस जमाने में हमारे पास फैलते थे उसमें कोई खबर मोतबर नहीं होती थी, जो चाहे लोग लिखते थे। ये चाहते थे कि ऐसी चीज लिखें जिससे हमारी कौम की, आपके क्या कहते हैं, पूरी तरीके से इस्लाह हो सके। आपको मालूम है कि मध्य जज़र इस्लाम, जिसको हम मुसद्दस हाली कहते हैं, जिसमें कोई 2500 अशार, ये हाली ने कैसा लिखा? हाली को तरकीब की सर सैयद ने, कहा हाली तुम्हारे पास अल्लाह ने तुमको कुव्वत दी है शेर कहने की, इस कौम को कुछ जगाओ, इनको बताओ कि ये क्या थे और अब कहां पहुंचे हैं। तो ये जो सर सैयद ने लेक्चर दिया था, तो सर सैयद के लेक्चर से मुतासिर होकर हाली ने ये मध्य जज़र इस्लाम लिखा, और इसकी 5 किताबें जब भेजी सर सैयद को, तो सर सैयद का खत पढ़िए, मेरी हाली की किताबों में मैंने इसका जिक्र किया है। सर सैयद ने कहा जब किताबें हाथ में आई तो पढ़ना शुरू किया, और जब खत्म हुई तो अफसोस हुआ कि क्यों ये किताब खत्म हुई। आपने किस तरीके से आपके इस कौम की तमाम तरक्की और वो जो थे और अब क्या है उसको बयान किया है। वो लंबा खत है, उसमें एक जुमला सिर्फ बताना चाहता हूं जो सर सैयद ने कहा। सर सैयद ने कहा अगर रोज़े क़यामत खुदा मुझसे पूछे कि तू दुनिया में क्या अच्छे काम कर कर आया है, तो मैं अल्लाह की खिदमत में यह कहूंगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखा कर लाया हूं। आप देख रहे हैं, हाली से मुसद्दस लिखा कर लाया। तो सर सैयद अपने मुसाहिबों में कहीं मुसलमानों की और कहीं बर्रे सगीर के अफराद की समाजी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, तालीमाती जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनकी फिक्र को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं लाहौर में हॉल राइट से मिलकर, मोहम्मद हुसैन आजाद से मिलकर, अल्ताफ हुसैन हाली से मिलकर पुरानी घिसी पिटी गजलों को निकाल कर नई नज़मों की जिंदगी को देने के लिए ऐसे मुशायरे बर्पा कर रहे हैं जिसमें मौजूआती शायरी हो रही है। कभी बरखा रुत पर गुफ्तगू हो रही है, कभी वक्त पर गुफ्तगू हो रही है, कभी
آپ جانتے ہیں کہ دولت پر گفتگو ہو رہی. سر سید کی پرسنالٹی ہم نے یہ عنوان آپ کے تریاق اور جناب قمر صاحب نے یہ جو عنوان دیا ہے کہ بر صغیر کا روشن دماغ، اگر سر سید نہ ہوتے تو یہ چیزیں کہاں ہوتی؟ تو سر سید کا وہ دماغ تھا، وہ روشن دماغ تھا، وہ نابغہ روزگار تھا، وہ انٹیلیجنٹ شخص تھا جو آئندہ دیکھ رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان بخصوص ان کی حالت روز بروز گرتی جا رہی ہے، زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. یہاں کے جو انگریزوں کے جو دفاتر ہیں، یہاں کے جو کالجز ہیں، یہاں کے جو کاروبار ہیں، اس میں مسلمانوں کی شرکت جو ہے نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ان میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے. وہ اپنا ایک رجحان بنا بیٹھے ہیں کہ ہم مغرب کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم انگریزی سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، ہم صرف مشرقی تعلیم اور اپنی اسلامی تعلیم کو جاری رکھیں گے، جس سے ان کا پیٹ تو نہیں بھر سکتا. اور جب پیٹ آپ کے پال نہیں سکتے تو پھر انسان کی فکر آپ کے توازن نہیں رہتی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دین اور اپنے عقیدے پر پوری طریقے سے قائم نہیں ہوتا. اسی وجہ سے سر سید نے کہا، دیکھیے تہذیب الاخلاق جو نکلتا تھا اس میں اتنی عظیم باتیں ہوتی تھی کہ کاش ہمارے کوئی اسکالرز آج اس پہ کام کریں. ایک واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے، ایک گفتگو جو سر سید نے کی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کو سناتا ہوں. سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں فرانس میں بڑا انقلاب آیا، روم میں بڑا انقلاب آیا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ جب سے ہم نے شعور اور اپنی کیا کہتے ہیں سمجھ اور سوچ کو پایا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں جو انقلابات آئے ہیں تک و تنہا اس کو کیسا حل کیا. اگر ہم اپنی لائف کا آپ کے جو ہے تجزیہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بڑے ترین اور سب سے عظیم ترین انقلابات تو ہم لوگوں نے حل کیے. یعنی ایک شخص کی زندگی جو ایک کامیاب شخص کی زندگی ہے، اس نے اس اسٹیج پر کامیابی کے اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے جو مشکلات کا تک و تنہا اللہ کے بھروسے پر جو کام کیا ہے، تہذیب الاخلاق میں سر سید لکھتے ہیں وہ سب سے بڑا لگ رہا ہوگا یہ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا آپ کے نہیں آئے گا. ذرا آپ کے میوٹ کر دیجئے ان کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ ڈسٹربنس ہو رہا ہے، اس کو آپ کے جو ہے میوٹ کر دیجئے. ان لوگوں کو، سب لوگوں کو میوٹ ہونا چاہیے آپ کی، کیونکہ میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سر سید نے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سر سید جب میوٹنی ہوئی ہے، جب غدر ہوا ہے، تو بجنور میں اس زمانے میں سر سید نے 11-12 انگریزوں کی زندگی بچائی تھی، اور انگریز اس سے بہت خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے چند لوگوں کی زندگی بچائی اور انہیں CSI کا تمغہ بھی دیا. تو سر سید کی پوزیشن انگریزوں کے سامنے بہتر ہو گئی. سر سید اس سے استفادہ کیا. سر سید نے جب مرزا غالب پر سکے کا، دیکھیے مرزا غالب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا، تقریباً مرزا غالب اس زمانے میں غدر کے بعد پھانسی کے پھندے پر آ چکے تھے. وہ سکے کا واقعہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ سکے کے واقعے میں ان کا، لیکن سر سید نے اپنا رسوخ استعمال کیا کہ یہ غلط بات ہے، اور وہ غلط بات بھی تھی، اور اس طرح سے غالب بچے. وہی جو ایک واقعہ ہے جو خیر آبادی کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فضل اللہ خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی. کالے پانی کی جو سزا ہوئی ان کو،
یہ ذرا بند کر دیجئے نا، آپ کے میوٹ کر دیجئے سب کو. آپ کے کالے پانی کی جو سزا ہوئی اس کا ہی لکھا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیر آبادی کو جب عدالت میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے مجاہدین کے لیے ایک خط لکھا ہے جس کی سزا تو معلوم تھا کہ خط اس زمانے میں پھانسی دی جاتی تھی. سر سید نے کہا نہیں، یہ خیر آبادی کا خط نہیں ہے، یہ کسی دوسرے شخص کا ہے. تو جب کورٹ میں بلایا جاتا ہے فضل اللہ خیر آبادی کو اور انگریز پوچھتا ہے یہ خط تمہارا ہے، تو خیر آبادی کہتے ہیں جی ہاں یہ خط میرا ہے. ایک دم عدالت میں ایک سنسنی خیز آپ کے فضا پھیل جاتی ہے کہ جس کو سر سید کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا نہیں ہے، خود خیر آبادی نے کہہ رہے ہیں کہ میرا خط ہے. تو وہ جج پوچھتا ہے کیا یہ جو نیچے دستخط کی گئی ہے تمہاری دستخط ہے؟ تو فضل اللہ خیر آبادی کہتے ہیں جی یہ میری دستخط ہے. لیکن پھر بھی سر سید کے اثر ہونے کی وجہ سے انہیں پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ان کو وہ جزیرہ انڈمان جو کالا پانی کہتے تھے وہاں بھیجا گیا. اسی وجہ سے سر سید کے مرنے سے 10 سال پہلے سر سید کو سر کا خطاب دیا گیا، اور سر سید یعنی 1888 میں سر سید کو نائٹہوڈ دی گئی، سر کا خطاب دیا گیا، اور 1 سال بعد ایڈنبرا یونیورسٹی سے ان کو LLD کی بھی جو ہے آپ کی ڈگری دی گئی. اگر آپ دیکھیں سر سید نے ایک بار کہا تھا علی گڑھ میں میں چاہتا ہوں 2 کمرے بناؤں، 2 حجرے بناؤں، ایک حجرہ فارسی کا غالب کے لیے، غالب کے نام سے، اور ایک حجرہ اردو کا میر تقی میر کے نام سے. غالب تو یہ جو ان کی، اگر ہم ان کی قرآن مجید کے تقریباً آدھے قرآن مجید کا 7 جلدوں میں ترجمہ اور تفسیر کی ہے. اسی وجہ سے مولویوں نے، مذہبی لوگوں نے جب کبھی بھی کسی دانشور نے اسلامی بر صغیر میں قرآن مجید کو ہاتھ لگایا اس پر کفر کا فتویٰ دیا. سر سید پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، شبلی نعمانی پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، ڈپٹی نذیر احمد پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ دیا گیا. تو سر سید کا جو کفر کا فتویٰ دیا گیا وہ اس وجہ سے تھا، 2 وجہ سے تھا. ایک تو یہ کہ سر سید نے قرآن مجید کے نصف قرآن مجید کو تقریباً ترجمہ اور تفسیر کر دیا 7 جلدوں میں، اور جس کی ابوالکلام نے بعد میں تعریف کی وہ میں آپ کو سناؤں گا اگر وقت رہا. لیکن اس کے بعد 5 لوگ گئے مدینہ، اور مدینہ جا کر آپ کے کیا کہتے ہیں، حج کا زمانہ تھا، فتویٰ لے کر آئے. تو آپ دیکھیے اس بڑے آدمی سر سید کا جملہ جو تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے حج اکبر کے دوران کفر کا فتویٰ لے کر جو لوگ آئے ہیں ہم خوش ہیں کہ انہیں کم از کم ہمارے اس کفر کے فتوے کو لانے کے باعث حج اکبر کی سعادت تو نصیب ہوئی، کیونکہ اس سال حج اکبر تھا. تو ایسی چیز کہنے والا شخص، اس کی فکر دیکھیے کہ جو لوگ ان کے لیے اس زمین متبرکہ سے کفر کا فتویٰ لا رہے ہیں ان کو ایک طریقے سے دعا دے رہے ہیں کہ کم از کم میرے اس کفر کے فتوے لانے میں ان کو حج اکبر تو نصیب ہوا. وہ سر سید ہماری تعلیمات کے بارے میں جو سوچتا ہے،
وہ سر سید جو اخلاق کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سر سید جو یہ مدرسے دارالعلوم جو 20 سال 40 سال کے بعد مدرسے دارالعلوم 1877 میں بنا اور علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں بنی، تو یہ تقریباً 40 سال تک جو یہ تحریک کے علی گڑھ اور یہ تحریک کے جو سر سید ہے، سر سید کہیں اپنی ٹوپی کشکول کی طرح سے پھیلا کر پیسے وصول کر رہے ہیں، چندہ وصول کر رہے ہیں، وہ اپنی عزت کا سوال نہیں کر رہے ہیں، وہ قوم کی عزت نفسی، قوم کی علمیت اور قوم کی باوقار زندگی کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ تعلیم کے حصول کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مختلف قوم کی بھائی چارگی کر رہے ہیں۔ ایک خط میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ سر سید 21 نومبر 1886 کو شمس العلماء سید ممتاز علی کو کیا کہہ رہے ہیں: ہم ہندوستانیوں کی تمام مجلسیں بے جان ہیں، یا تو ان میں کچھ کام نہیں ہوتا یا کسی یورپین افسر کے ہاتھ فروخت ہو جاتی ہے۔ یہ قوت ہم میں نہیں کہ ہم اپنا کام اپنی رائے اور قوت سے چلاویں۔ ہمارے تمام کاموں کے وہ برخلاف تھے۔ سبب صرف یہ تھا کہ ان کی یعنی علی گڑھ کو وہ انگریز یہ کہہ رہے تھے وی ول فنڈ یو، آپ کو ہم فنڈ دے دیں گے، آپ کو ہم پیسے دے دیں گے، مگر ہم اس کو چلائیں گے۔ سر سید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں خط دیکھیے، کہتے ہیں سبب صرف یہ تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ سائنٹیفک سوسائٹی مدرسۃ العلوم ان کے قبضے میں ہو اور ہم صرف ان کے ہاتھ میں بطور ایک آلہ کے ہوں۔ ہم نے نہایت استقلال سے کسی بات میں دخل دینے نہیں دیا اور خود آپ اور اپنی رائے سے اپنے مقاصد کے لحاظ سے کام چلایا۔ اور میں اپنے دوستوں کو کئی دفعہ بطور وصیت کہہ چکا ہوں کہ میرے بعد مدرسۃ العلوم کا جو کچھ بھی حال ہو سو ہو، مگر ایسا نہ کرنا کہ قوم کے ہاتھ سے نکل کر اور لوگوں کے قبضے میں چلا جائے، بری طرح ہو یا بھلی طرح ہو، ہماری قوم ہی اس کو چلاتی رہے۔ ہے ایسا لیٹر؟ یعنی علی گڑھ کو چندہ ملے نہ ملے، علی گڑھ کو آپ کے جو ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو جو ہے اپنے طریقے سے چلاتے رہنا۔ اب آئیے 1884 کا خط دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسۃ العلوم کو صرف مسلمانوں نے آپ کے چندہ نہیں دیا، فنڈ نہیں دیا، چلا نہیں دیا، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ سب نے مل کے مدد کی۔ 3 اپریل 1884 کے خط میں لکھتے ہیں سردار دیال سنگھ نے مدرسۃ العلوم پر بہت احسان کیے ہیں۔ اسی خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشد گرگانی نے بھی مدرسۃ العلوم کے آپ کے کیا کہتے ہیں بہت کچھ آپ کے اس کی مدد کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید نے قوم کی تعمیر کے لیے، قوم کے مسائل کے لیے ہر طریقے سے جو کام کیا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جاتے ہیں اور یہ جو لارڈ میکالے کا جو تعلیمی دستور جو آیا تھا اس کے بارے میں بھی سر سید جو گفتگو کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سر سید پر جو 900 صفحے کی ان کی بایوگرافی حالی نے کیا حیات جاوید لکھی ہے، وہ اس وجہ سے جاویدانہ ہے۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کہ اس میں انہوں نے سکے کے دونوں رخ نہیں بتائے، جس پر اعتراضات کیے گئے کہ صرف مداحی اور تعریفی لکھی گئی سر سید کی، ان کے وہ مسائل جو غیر وہ تھے اس پر توجہ نہیں کی گئی۔ حالی نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ابھی ہماری سوسائٹی اس جگہ نہیں پہنچی ہے جہاں پر کرٹیکل آپ کے جو ہے آٹو بایوگرافی لکھی جائے، جس میں سکے کے دونوں رخ بتائے جائیں۔ مغرب میں ابھی اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن 2-3 جملے سن لیجئے کہ سر سید کیا کہتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ زمانے کی مخالفت کو خدا کی مخالفت سمجھ کر اس کے ساتھ موافقت پیدا کرو تاکہ دنیا میں آرام سے رہو۔ حالی نے کہا چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ مولانا روم نے بھی کہا تھا زمانہ باتو نہ سازت تو زمانے بساز، اگر زمانہ تجھ کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ ہو جا۔ یہ صرف اقبال نے کہا کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو جرت آنا اقدام لے کے زمانے کو اپنی طریقے سے پلٹ دے۔
حدیث بے خبراں از کے بزمانے بساز، یہ بے خبروں کی گفتگو ہے کہ تو زمانے کے ساتھ چل، زمانہ بتو نسازت تو بزمانے ستیز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے سے لڑ کر زمانے کو اپنی طرح سے کر لے۔ تو کہتے ہیں سر سید ایک جگہ کہتے ہیں جب تم میں عمدہ حاکم بننے کی لیاقت باقی نہیں ہے تو عمدہ ریت بن، کم از کم اچھے رعایا بن کر، اچھے آدمی بن کر زندگی کرو، کیونکہ اس سے تمہاری قوم خوی ہوگی، اس سے تم کو شائستہ حکومت میں جگہ دی جائے گی، اس سے تم اپنی قوم کو سدھار سکتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حیات جاویدانہ کی بات چیت ہے، اور اسی وجہ سے جو خوبصورت حالی نے ان کے بارے میں مرثیہ لکھا ہے، وہ مرثیہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مرثیہ آپ کے کمال کا مرثیہ ہے جس کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر اس کا 2 شعر دیکھیے کہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چیست انسانی، یہ فارسی میں ہے پورا مرثیہ آپ کے جو ہے ان کا، چیست انسانی، یہ ذرا آواز کم کر دیجئے، آپ کے یہ میوٹ کر دیجئے یہ لوگوں کو، میں کچھ منٹ میں آپ کی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ انسان چیست انسانی تپیدن از تپ ہمسایگان، انسانیت کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کے غم سے یعنی آپ کے متاثر ہونا، السموم نشتر باغ غدر پجتا شدن، کہ تم جنت میں بھی پہنچ جاؤ، جنت میں بھی بیٹھو تو تم جب دیکھو گے کہ لوگ جو سفر ہو رہے ہیں، لوگ جو مصیبتوں میں ہیں، تو ان کی مصیبتوں سے جنت میں بھی تمہارے دل درد میں آ جائیں۔ خار دیدن خیش را اس خوارے امپنائے جنس، زیستن در فکر مردن اندر بند قوم، یعنی زیستن در فکر، قوم کے بارے میں فکر کرتے ہوئے زندہ رہنا، وہ مردن اندر بند قوم، اور اپنی زندگی صرف کر دینا قوم کو نجات دینے کے لیے، گر توانی، اگر تم کر سکتے ہو، می توانی سید احمد خان شدن، تم سید احمد خان سر سید اس وقت بن سکتے ہو جب تم اپنی زندگی کو پوری طریقے سے قربان نہ کر دو، تم اپنی زندگی کو، تو وہ شخص جس نے آپ کے کیا کہتے ہیں 1836 میں اردو اخبار نکالا، وہ شخص جس نے 1837 میں سید الاخبار جاری کیا، وہ شخص جس نے سائنٹیفک اخبار جاری کیا، وہ شخص جس نے آپ کے علی گڑھ گزٹ جاری کیا، وہ شخص جس نے تہذیب الاخلاق جاری کیا، وہ شخص جس نے مدرسۃ العلوم بنایا، وہ شخص جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی ٹوپی کو آپ کے کشکول بنا کر چندہ وصول کر کر تمام آپ کے جو ہے فرقوں کو آپ باہم ملا کر علی گڑھ تحلیق کا آپ کے جو کیا، وہ سر سید ہے جس نے ہمارے قوم کی تعلیم کے لیے، ہمارے درمیان بھائی چارگی کے لیے، ہمارے درمیان انگریزوں سے اچھے ریلیشن کے لیے، ہمارے پاس آپ کے کیا کہتے ہیں اکبر الہ آبادی پہلے سید کے مخالفین میں تھے اور ان کے بارے میں مزاحیہ اشعار لکھتے تھے، لیکن بعد میں ان کی بھی آپ کے کیا کہتے ہیں سوچ بدل گئی، تو ان کی سوچ کے وہ شعر سنا کر اور پھر 4 شعر سر سید کی جو نعت ہے اس کو سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ کے ایک مرتبہ پہلے انہوں نے اکبر نے لکھا تھا کہ حاضر ہوا جو خدمت سید میں ایک رات، اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں حاضر ہوا جو خدمت سید میں ایک رات، افسوس ہے کہ ہو نہ سکی کچھ زیادہ بات، بولے کہ تجھ پہ دین کی اصلاح فرض ہے، بولے کہ تجھ پہ دین کی اصلاح فرض ہے، میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آدھا برس ہے، یعنی میں آپ کو سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس بعد میں جب اکبر الہ آبادی بدل گئے کہ واقع میں سر سید نے قوم کے لیے کیا کام کیا، تو پھر اکبر الہ آبادی نے پھر شعر بدل کے یہ کہا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے، نہ بھولو اس کو جو کہ فرق ہے کہنے میں کرنے میں، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، تو سر سید کی ہر شخص نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پرسا کیا ہے،
اور اب جو ہے آخری چیز میں آپ کو جو پیش کرنے والا ہوں وہ ہے سر سید کی آپ کے جو ہے نعت کے، اس نعت کے چند شعر سنیے کہ نعت کیا ہے کہ فلاتوں تفلکی باشد با یونانی کے من دارم، یہاں پہ افلاطون بچہ بن جاتا ہے اس یونان کا، وہ جو یونان میرے پاس ہے وہاں پر افلاطون ایک بچہ ہے، میرے پاس جو یونان ہے اس میں افلاطون ایک بچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نعت پڑھ رہا ہوں، فارسی نعت سر سید کی، فلاتوں تفلکی باشد با یونانی کے من دارم، مسیحا رشک می دارد با درمانی کے من دارم، میرے پاس جو علاج ہے اس پر مسیحا بھی رشک کرتے ہیں، ز کفر من چمی خواہی ز ایمانن چمی پرسی، ہمیں ایک جلوہ عشق کے ایمانی کے من دارم، تم میرے کفر سے کیا چاہتے ہو، میرے ایمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میرے پاس جو ایمان ہے وہ اسی عشق کا ایک جلوہ ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے سر سید کا نعت کا، خدا دارم میں خدا کو رکھتا ہوں، دل بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم، میں عشق مصطفیٰ سے پورا جلا ہوا دل رکھتا ہوں، وہ سوز و گداز سے پر دل رکھتا ہوں، ندارد ہیچ کافر سازی و سامانی کے من دارم، جو میرے دل میں ہے وہ ساز و سامان کسی کو اور میسر نہیں ہے، جبریل امی قرآن پیغامی نمی خواہاں، ہمیں گفتار معشوقی اس کے قرآن کے من دارم۔ تو یہ ان کی نعت پر ہم یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سر سید کے درجات کو آپ کے عالی کرے، اور میں یہی کہوں گا کہ میں ممنون ہوں آج جس طریقے سے قمر صاحب نے اور تریاق کے سرپرست ہمارے قمر صاحب نے جس طریقے سے اس انٹرنیشنل اردو فارم میں سر سید پر گفتگو کی ہے، اس کا میں ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی آواز؟ جی تو ناظرین میں سے جو ہے نا سب اتنا مہوت ہے کہ جو ہے نا آپ کے لفظ کو جو ہے نا بڑی دلچسپی سے جو پوری دل جمعی سے سن رہے تھے، شاید ان کے اذہان یہ کام نہیں کر پائے ہیں کہ جو ہے نا سید تقی عابدی صاحب کے مضمون سے، ان کی توسیع لیکچر سے کیا سوال چنے اور کیا نہیں۔ اتنا آپ نے بھرپور احاطہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ ناظرین کی جانب سے کوئی سوال کی گنجائش نہیں بچی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے ایک مجموعی طور پر آپ کے ٹوٹل توسیعی لیکچر میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جس قدر مضبوط اور ترتیب شدہ جو ہے نا تحریک سید احمد خان صاحب کی تھی تعلیم کو لے کر، موجودہ دور میں علی گڑھ اور سید احمد خان صاحب کی تعلیم کو جس قدر توڑا اور مڑوڑا جا رہا ہے، اس میں تحریک کے بانیان اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سید احمد خان سے محبت رکھنے والے پرستاران کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علی گڑھ کے جو لوگ ہیں اور جو تحریک سر سید کو لے رہے ہیں، تحریک تو ہر زمانے میں بدلتی رہے گی نا آپ کی، یعنی وہ چیزیں جو 100 سال 100 سال پہلے تھی وہ تو اب لاگو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جیسا کہا گیا تھا کہ جو ہے تم اپنے چندوں سے کرو، اب آپ کے گورنمنٹ فنڈڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سر سید کے بہت سے مسائل پر آج بھی گفتگو ہوتی ہے علی گڑھ، پوری طریقے سے نہیں جیسا آپ نے کہا، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہتر ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم لوگوں کی تعلیم کیا ہوتی، ہم لوگ کہاں رہتے، ہمارا تمدن کیا ہوتا، ہماری کیا کیفیت ہوتی، وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ تحریک کے زمانہ ہمارے پاس اب نہیں ہے، تو اس کا جواب وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ بھی تو نہیں ہیں، اب دنیا روشن فکر ہو چکی ہے، اور آج آپ کے جو ہے آج کی قوم اور آج کا مسلمان اس میں جو ہے پوری طریقے سے انوالو ہو چکا ہے۔ تو بہرحال
میں آپ کا کیا کہتے ہیں یہ مسائل یہ گفتگو جاری رہے گی، اور آپ نے آج بہت ہی عمدہ مضمون دے کر کے بر صغیر کا روشن دماغ ہمارے ذہنوں کو بھی روشن کر دیا ہے، کھولا ہے کہ اس پر ہم غور کریں، اور ایک ایک لفظ جو ہے جو اس پر ہوا ہے، اور جب اس کا یوٹیوب آ جائے گا آپ بھیجیں گے تو بہت سے لوگ اس سے پوری طریقے سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے رابطے میں رہوں گا ضرور پوری طریقے سے. بالکل.